اللہ 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 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. اگر حق بات کہتا ہوں کلیجا مذاق الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجا منہ کو آتا ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کے اس پروگرام میں جو میری یقینی حاضری کے لیے واسطہ بنے مولانا قاری عبدالرؤف صاحب ہیلا سے، محترم و مکرم مفتی محمد اختر حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی، مفتی محمد عمران صاحب، جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ بھائی محمد مشتاق صاحب، حافظ محمد افتخار صاحب اور سیف اللہ صاحب، قرب و جوار سے دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام، ایمان کا درد رکھنے والے، اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر دنیا میں پھیل جائے، اس کے لیے خود اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو ذریعے کے طور پر قبول کروانے والے غیور مسلمانوں، ایمان والی، با کردار، عزت دار، معززات، غیرت مند گھرانے کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ جل شانہ نے آپ علاقے والوں پر بہت ہی اپنا فضل فرمایا کہ آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے اپنی ذات کو، اپنے مال، اپنی آل اولاد، اپنے گھرانے کو آج اس انداز میں بیٹھ کر کہ وہ آپ کو دیکھ کر آپ پر اور میرے پہ رحم کرنے لگ جائے، وہ ہماری عجز و انکساری کو دیکھ کر، ہماری پریشانی اور ہمارے چہروں کی رنگت کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگ جائے. جیسے بیوی، اولاد، بیٹی، بیٹا بیٹھے ہوں اور رنج و الم میں ہوں تو نہ چاہتے ہوئے ماں، باپ، بہن، بھائی، دوست، یار ہنستے ہیں اور پوچھتے ہیں تجھے کیا بن؟ وہ کہتا ہے مجھے یہ مصیبت ہے، تمہیں ہنسی آ رہی ہے.
اور اسے غصہ آتا ہے. لیکن اللہ کا نظام اس کے برعکس ہے. جب بندے کو دیکھتا ہے اور اس کی حالت کو سمجھتا اور جانتا بھی ہے اور پتہ ہے اس وقت اس مسئلے میں پریشان ہے اور اسے حل کرنے میں نہ کسی کی مدد کی ضرورت، نہ کہیں سے کوئی چیز لانی پڑے گی اور نہ کسی سے مشورہ کرنا پڑے گا، وہ پھر بھی اپنے بندے سے پوچھتا ہے کیا بات ہے. بندہ بولتا نہیں، اس کی آنکھ بولتی ہے، مطلب اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. یہ آنسو کو اللہ اتنا قیمتی بنا دیتے ہیں کہ سمندر کے پانی کے قطروں جتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، یہ انسان کی 2 اکھیوں کے آنسو سارے گناہوں کو بہا کر لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے میرے محترم و مکرم دوستو، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. انسان کے ساتھ 2 ہیڈ لائٹ اللہ نے بھیجی اور ان آنکھوں کو اللہ نے سب سے قیمتی جگہ انسان کے وجود میں چہرہ ہے. چہرے کی خرابی ہو، وجود کتنا بھی پہلوانوں والا اور کتنا بھی سیٹ کیوں نہ ہو، لوگ دیکھیں گے انکار کر کے جائیں گے کہ اس کی آنکھ خراب ہے، اس کے دانت صحیح نہیں، اس کے ہونٹوں کی بناوٹ، اس کے چہرے کی بناوٹ اچھی نہیں. اگر چہرہ سے صحیح اور صاف ستھرا چمکتا دمکتا ہو تو پھر معذور بھی، پھر اپاہج بھی، پھر ایک ہاتھ بازو والا بھی، سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. گاڑی بے شک 1 کروڑ روپے کی ہو، سردی کے موسم میں یا گرمی میں روڈ کے اوپر رات کے اندھیرے میں اس کی ہیڈ لائٹس اگر خراب ہو جائیں تو وہ گاڑی بیکار ہے. میں اس کو کہوں ڈرائیور صاحب 2 لاکھ روپے لو اور گاڑی اندھیرے میں چلاؤ، وہ کہے گا 2 لاکھ کیا 10 لاکھ دو، میں گاڑی اندھیرے میں نہیں چلاؤں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے گاڑی سامنے سے آ کر ٹکرا گئی یا ایسی گڑھے میں جا کے گاڑی گر گئی، گاڑی کا نقصان تو پورا ہو جائے گا، میرے بچوں کا نقصان کون پورا کرے گا؟ تو گاڑی کی ہیڈ لائٹ جو ہے اللہ نے دی، انسان کو بھی اللہ نے دی. یہ 2 آنکھیں، ان 2 آنکھوں سے اس نے پنکھے کو دیکھا، اس نے سوچا یہ پنکھا کرتا کیا ہے. جب اس کے 3 پر گھومنے لگے تو اس پنکھے سے ہوا آئی تو دل نے خواہش پیدا کی کہ میں بھی اپنے گھر کے اندر ایسا پنکھا لے کے جاؤں. پھر ایسا پنکھا لانے کے لیے اس کے پورے اعضاء نے محنت کرنا شروع کی. یہ چل کر دکان پر بھی جا رہا، چل کے کھیتوں میں بھی جا رہا اور چل کے فیکٹری ملازمت والی جگہ پر بھی جا رہا. جب یہ چل کے گیا تو اس کے ہاتھوں نے کام کرنا شروع کر دیا. اب کھڑا ہے، پیر نہیں چل رہے، ہاتھ چل رہے ہیں. اب جب ہاتھ چلنے شروع ہوئے تو آنکھوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا. یہ ہیڈ لائٹس پڑ رہی. میرے عزیزوں، جہاز بناؤ یا سوئی میں دھاگا ڈالو، جب تک یہ ہیڈ لائٹس انسان چلتی رہیں گی دھاگا ڈالنا بھی آسان، جہاز بنانا بھی آسان. اور جب یہ اس کی لائٹیں بند ہو گئی تو بھائی بیکار ہے یہ آدمی، نہ یہ پیتل لوہے کی پہچان کر سکے گا نہ سونے کی پہچان کر سکے گا. تو مین پورے وجود کے اندر جو کام ہو رہا ہے ان لائٹوں سے ہو رہا ہے. اب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کے ساتھ اللہ نے 2 لائٹیں، 2 نور، 2 روشنی اللہ نے دنیا میں اتاری. ایک روشنی انسان کے اعمال کی اور ایک روشنی یہ ساری کائنات کی. اب انسان کے اعمال والی روشنی اگر کام کرے گی تو کائنات کی روشنی انسان کی روشنی کے تابع ہو جائے گی. اگر اس کے اعمال والی روشنی نے کام کرنا چھوڑ دیا،
تو ساری کائنات کی روشنی اسے دبائے گی، ساری کائنات کی روشنی اسے دبائے گی۔ تو اللہ کی مدد اعمال کی روشنی پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اعمال کی روشنی پر، کائنات کی روشنی۔ کائنات کی روشنی کیا ہے؟ یہ ہیٹر۔ کائنات کی روشنی کیا ہے؟ اس سے نکلنے والی ہیٹ سے۔ کائنات کی روشنی کیا ہے؟ آپ متاثر ہوئے، آپ متاثر ہوئے کائنات کی روشنی سے۔ لائٹ گئی، شور و غو ہوا، اب یہ لائٹ آپ کو بلا رہی ہے؟ نہیں۔ جب یہ لائٹ جلی، سکتہ طاری ہو گیا، بول تو پہلے بھی رہے تھے، لائٹ گئی، دنیا کی روشنی کی ساؤنڈز، ایک لاکھوں ہزاروں کا سسٹم ہے، متاثر ہو گیا۔ جس طرح دنیا کی لائٹ سے یہ اللہ نے دکھایا، یہ ساؤنڈ سسٹم متاثر ہوا، اسی طرح انسان کے اعمال کی لائٹ جب مدھم ہونے لگ جاتی ہے تو اس سے انسان کا ایمان متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا وجود متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی روح متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں جائیں گے تو اس کا اثر دل پہ پڑے گا، اس کا اثر روح پہ پڑے گا۔ اس عمل نے ہماری روح اور ہمارے دل کو متاثر کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اس رات انتقال ہو گیا، اللہ نے اگر نہ چاہا تو مرتے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آئے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اعمال کی روشنی سے متاثر ہو کر ایمان کی روشنی متاثر ہو گئی، ایمان کی روشنی متاثر ہوئی، یہ اتنا بڑا پہلوانوں والا وجود قبر کے اندر ناکام ہو کے جا رہا ہے۔ آج پوری امت، مرد عورت بوڑھے بچے علماء صلح سارے اعمال کی روشنی سے متاثر، بتلا تو رہے، ہو نہیں رہے۔ ناراض نہ ہونا، مسجد کے امام صاحب کی بھی خواہش ہے بس اپنے بچوں کے لیے مکان تو بنا لو، مسجد کے امام صاحب کی بھی خواہش ہے، عبد الحنان کی بھی خواہش ہے کہ ساری زندگی تقریریں کرتا مر رہا ہے، چلو بچوں کو رہنے کے لیے چھت تو دے دیں۔ ہماری زندگی اور صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ فرق تھا، صحابہ اعمال کی روشنی سے متاثر تھے، دنیا کی روشنی سے۔ پہلا مکان بنا مدینے کے اندر پکا، پہلا مکان بنا مدینے میں پکا، پہلی عمارت بنی مدینے میں پکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے، ادھر سے ادھر چکر لگا رہے، ادھر سے ادھر چکر لگا، اور شوم جرت نہیں عمر سے کوئی پوچھے کہ عمر کیوں پریشان ہے؟ پیر میں جوتی نہیں، پیٹ پہ پیٹ بھر کے روٹی نہیں، پیمند والا کرتا پہنا ہوا، پھٹی ہوئی پگڑی باندھ رکھی ہے، اینٹ کا سرہانہ اور زمین پہ لیٹا ہوا ہے، پریشان۔ عمر کیا ہوا؟ فرمایا مدینے میں آج پہلا پکا مکان بن گیا، لگتا ہے اس امت میں فرعون پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پھر روئے، پھر حضور کے حجرے، اما عائشہ کے حجرے کی طرف منہ کیا اور حضور علیہ السلام کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے جب مدینے میں نبی کے دور میں پہلا مکان بنا اور مکان بنانے والا حضور کے مجلس میں آیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا کہ تمہیں دنیا پر محنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہیں تو اپنے اعمال کے نور سے کائنات کو متاثر کرنے کے لیے، ایکم مثلی قولوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، نماز روزہ نہیں، حج زکات نہیں، فضائل پڑھ کے نہیں سنائے، اس پر یہ نیکی ملے گی، اس پہ یہ نہیں پڑھ کے سنائے، ہمارے جیسے ہو، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہنسنے میں، رونے میں، اپنوں میں، پرائے میں، غمی میں، خوشی میں، شادی میں، جنازوں میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سر کے بالوں سے لے کر تم ہمارے پیروں تک دیکھو گے، تمہیں کردار محمد بھی نظر آئے گا، گفتار محمد بھی نظر آئے گا۔ پھر جب یہ مثال صحابہ نے پیش کی، پوری فوج حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے؟
بیت المقدس فتح کرنے کے لیے پوری فوج پورا لشکر لے کے پہنچ گئے. اور وہ عیسائی کیا کہہ رہے, کیا کرنے آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو, ہم کیا کرنے آئے ہو؟ بیت المقدس فتح کرنے کا. جاؤ 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 اپنا کام کرو. تم لشکر سے ڈرا رہے ہو, تم جنگجو آگے پگلی سبوں میں کھڑے کر کے ڈرا رہے ہو, تم تیر اور تلواروں سے ڈرا رہے ہو. چلو 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 اپنا کام کرو. اگر تم 4 ہمارے مارو گے تو ہم 3 تمہارے ماریں گے. اگر چاہتے ہو مسئلہ حل ہو جائے, اگر چاہتے ہو مسئلہ حل ہو جائے تو تلواروں کو نیام میں رکھو اور سارے واپس جاؤ. ایک محمد کی عمر کو بھیجو جو 12 پیمند والا کرتا پہن کے بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. نہ لڑائی, نہ تیر, نہ تلوار, نہ نیام, نہ کشتی, نہ جھگڑا, نہ قتل و غارت, کچھ نہیں ہوگا. وہ 12 پیمند والا کرتا پہن کر جب عمر آئے گا بس ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی دیر ہے. عیسائی پادری کہنے لگا میں چابی لگاؤں گا تالے کو, میں کنڈی کھولوں گا دروازے کی, میں دروازہ کھولوں گا بیت المقدس کا, اور تمہارے نبی کے عمر کو کہوں گا آ جا, اذان بھی دیتا جا, نمازوں کے سجدے کر کے بیت المقدس کو آزاد کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسی آئی تلوار سے, تبدیلی کیسی آئی تجارت کے عروج سے, تبدیلی کیسے آئی معیشت کی بحالی سے, تبدیلی کیسے آئی ایٹمی طاقت سے, تبدیلی کیسے آئی اور لوگوں میجورٹی سے, تبدیلی کیسے آئی لوگوں کی اکثریت سے, تبدیلی کیسے آئی 2.5 ارب مسلمانوں سے. اور نہیں نہیں نہیں, تبدیلی آئی کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. حضرت عمر کا دور, حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا. جب ان کو روانہ کیا جس علاقے کا گورنر بنایا, راستے میں درختوں کے پیچھے چھپ کے جھاڑیوں میں سے دیکھ رہے, ٹہنیوں کے پتوں کے درمیان سے دیکھ رہے کیسے جا رہا وقت کا گورنر, گدھے پر بیٹھا ہوا, دونوں پاؤں ایک طرف لٹکے ہوئے, اور بھوک لگ رہی. جو گھر سے روٹی ترکاری بنا کے لائے تھے وہ گوشت کھا رہے. حضرت عمر مطمئن ہوئے. آپ نے کچھ عرصے کے بعد واپس بلایا, جی کارکردگی پیش کیجئے, تمہارے علاقے کے اندر نظام کتنا, کتنے نمازی, کتنے ایمان والے, کتنے حلال کھانے والے, کتنی بچیوں سے پیار کرنے والے, کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے متاثر ہونے والے, کتنے ایمان یقین کی دعوت دینے والے, کتنے کلمے والی زندگی کو لے کر زندگی گزارنے والے, بتلائیے. جب پتہ لگا سلیمان مدینے میں آ رہا ہے, فرمایا تبدیلی تو نہیں آئی, گورنری کی کرسی دیکھ کر مزاج تو نہیں بدل گیا, صورت سیرت تو نہیں بدل گئی. پھر انہی درختوں کی اوٹ میں چھپ گئے, انہی پتوں کے درمیان میں سے دیکھا جو روٹی گھر سے لے کے گیا تھا, جو بوٹی گھر سے لے کے گیا تھا, اسی بوٹی کی ہڈی کو چوستا ہوا آ رہا ہے. عمر کی چیخ نکلی, پھر نکلے درخت کی اوٹ میں سے, پھر لگایا سلیمان فارسی کو سینے سے اور کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے, عہدہ تو بدل گیا, تیرا کردار اب بھی وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کی نگاہ سے تیری جھولی میں اللہ نے ڈال دیا. سبحان اللہ. اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اب وہ لاؤ دین کہاں سے لاتے ہیں؟ بازاروں میں سے, گھروں میں سے, مسجدوں میں سے. یا تو مرضی کے خلاف مؤذن اذان دے دے گا کہ وہ چلو دوسری مسجد بناؤ جی, اس نے کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھا دوسری مسجد بنا لو جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, پردہ فرما گئے, روزے مبارک میں بلف سے نفیس حیات ہیں, درود یہاں پڑھو فرشتوں کی ڈیوٹی, وہاں جا کے پڑھو, خود اپنے گانوں سے سماعت فرماتے ہیں. یہاں سے پڑھو فرشتوں کے ذریعے سلام, وہاں جا کے پڑھو خود جواب دیتے ہیں. تمہاری مرضی, تم یہاں سناؤ یا وہاں سناؤ, مجھے کوئی سروکار نہیں. حضور رحلت فرما گئے, صحابی غالباً کوفے کی مسجد میں آئے اور نماز کی اذان ہو گئی. صحابی نے اپنے جوتے مسجد میں رکھے,
سفر پہ جانا تھا اور انہوں نے کہا اذان ہو گئی نماز پڑھ کے جاؤں گا، جائز نہیں، میں نے پڑھ لی اس لیے میں بیان کے بعد جاؤں گا، مجھے پتا تھا لیٹ کام ہوگا۔ تو آپ حضرات جب اذان سنے، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھی تو جائز نہیں مسجد سے چلا جاوے۔ کیوں کہ اگر گھر سے کوئی نمازی نکلا آپ جیسی معتبر شخصیت کو دیکھ کر مسجد سے جاتا کہ ہو یار دیر ہو گئی نماز ہو گئی ہوگی، وہ آپ کو دیکھ کے گھر لوٹ گیا اور ابھی نماز نہیں ہوئی تھی تو اس کی جماعت کی نماز چلی گئی، گناہوں کا کھاتا اللہ تیرا میرا بول دے گا۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ توجہ توجہ توجہ، ادھر دیکھیے، یہ غلطی آپ کی ہے، آپ اپنی کم ذہنی پر، آپ اپنی بے عقلی پر ہنس رہے ہو، یہ غلطی آپ کی ہے۔ جس نے کہا ہے وہ آپ سے 10 سال چھوٹا ہے، تم نے اسے 6 بالوں پر 15 رن حاصل کرنے کا ذہن بنایا، آپ نے اسے بتایا نہیں کہ کس بات پر سبحان اللہ کہنے گے اور کس بات پر استغفر اللہ کہنے گے۔ غلطی آپ کی ہے، آپ اپنے بدھو بھولے پن پہ ہنس رہے ہو۔ میں بدھو کہوں گا آپ لوگوں کو، لیکن ان کو نہیں جو میرے سے عمر میں ادھیڑ ہیں، ان سے کہوں گا جو عمر میں چھوٹے ہیں۔ میں 50 سال میں 48 سے 50 کے اندر اندر اللہ مجھے لے کے جا رہے ہیں۔ غلطی تو آپ کی، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ چادر منہ میں، چادروں کے اندر منہ دے کے ہنس رہے، تم نے مزاج بنایا نہیں، تم مزاج بناتے اپنے بچوں کا۔ مجھے قسم اٹھا کے لاؤ قرآن سر پہ، یاد رکھو کہ پورا مجمع بیٹھا حاجیوں نمازیوں کا، پورا مجمع بیٹھا چلے 4 مہینے والوں کا، تم نے اپنے گھر کے اندر نظام بنایا، جب روٹی کھانے لگو تو زور سے کہہ دو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہتے ہو؟ تمہارا بچہ کیوں پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا تمہارا بچہ۔ تم تو وعدے لگتی ہیں، تازی تازی روٹی دار کے لا، گرم لے کے آ، جلدی کر، سالن ٹھنڈا ہو گیا چولہے پہ رکھ کے لا۔ جب باپ پڑھے گا تو بیٹے کی جرت نہیں بغیر بسم اللہ کے ہاتھ لگا رہے۔ جب باپ بیٹھ کے بسترے میں کھاوے گا ٹی وی دیکھتا دیکھتا تو بیٹا تو میرے عزیزو اللہ کھڑا ہو کے کھائے گا۔ یہ ہمارے مزاج بنائے تھے آج سے 30-35 سال پہلے۔ ہمارے ماں باپ نے جب کھبے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ جاتا ماں ڈوئی مارا کرتی تھی، پھر اس ہاتھ اور اس ہاتھ کی اہمیت بتلایا کرتی تھی، لقمہ منہ میں جایا کرتا تھا، جھڑکی ملا کرتی تھی۔ ہاں، باپ کے آنے سے پہلے روٹی مانگا کرتے تھے، ماں چماٹ منہ پہ مارتی تھی، ابا کو آنے دو ساتھ مل کے کھائیں گے، جب تک سارے گھر کے فرد ایک دسترخوان پر پورے نہیں ہو جایا کرتے۔ اس کو جرت نہیں تھی ہانڈی کا ڈھکنا کھل سکے گا، بزرگوں میں یہ ہاں، اب تو کوئی ادھر کھا رہا کوئی ادھر کھا، جتنا تمہاری پلیٹوں میں سالن بچا ہوا اور آیا اسے لیمن مارک صابن کا لگا یوں کر کے ایک پوچھا اور اس نے یوں کر کے دھویا، جتنا سالن گیا تمہارے گھر کی نہریوں میں بہتا ہوا تمہارے پہ لعنت کر کے گیا ہے۔ اللہ جس رقیقوں نے مجھے ضائع کیا تو بھی جو ایسے ضائع کر دے۔ اللہ یہ جو رزق پر سوال آیا حکومتوں نے کیا، پی ٹی آئی نے کیا، پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا یا پی 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 نے کیا، کس نے کیا؟ یہ انسان کے ہاتھوں کا کیا۔ حاجی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، حضرت جی یہ ٹماٹر آج 20 روپے کلو کل 100 اور پرسوں 60، یہ کیا وجہ؟ آج 120 کبھی 10 روپے کلو مل رہا، کیا وجہ؟ پیاز 200 روپے سے 50 پہ، کیا وجہ؟ مرغی کا گوشت 80 90 110 سے لے کے 400 تک، کیا وجہ؟ حاجی رحمت اللہ علیہ نے یوں نہیں فرمایا کہ وزیر اعظم کے کرتوت، یوں نہیں فرمایا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا یہ کیا، نا یوں نہیں کہا کہ ورلڈ بینک نے امداد بند کر دی، یوں نہیں کہا سعودیہ کی قسط دے دی ہے، یوں نہیں کہا دبئی کے قرضے کی قسط دے، بلکہ یوں فرمایا بیٹے اللہ کے دربار میں ایک ترازو ہے، اس ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں انسان کے نیک اعمال اور دوسرے پلڑے میں دنیا کی کھانے پینے والی، پہننے اوڑھنے والی، برتنے والی، استعمال کرنے والی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب انسان کے اعمال نماز روزے حج زکات کے
زمین سے اوپر ہلکے ہو کے جاتے ہیں. امت نماز پڑھنا چھوڑ دے اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے، عشر دیے بغیر اجناس اپنے گھر کے اندر لے جاوے. اور اسی طریقے سے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فقیر دروازے پر آوے اور کہتے رہے پیودا مالے. اللہ اکبر. بیٹیوں کو جہیز دیا جائے اور وراثت والا کھاتا خالی کر دیا جائے تو پھر انسان کے اعمال جس پلڑے کے اندر ہوتے ہیں وہ پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ اما نوالہ زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے. جب مسجدوں کا آباد ہونا، دین کی محنت کرنا، 5 وقت کی نماز پر آ جانا، تعلیم و تعلم کے حلقے لگنا، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ادب کے ساتھ حضور کا نام لے کے درود شریف پڑھنا، بہنوں کا حق دینا، اپنی ہو یا غیر ہو، ہر ایک کی کو دیکھ کر آنکھوں پر پردہ حیا کا ڈال لینا، بیوی کے حقوق اور ماں کے حقوق میں فرق رکھنا، ماں کے حق بیوی کو نہیں اور بیوی کے حق ماں کو نہ دینا، برابری اور مساوات کا. ایک بھائی کروڑوں پتی اور ایک بھائی کو ریڑھی لگانے کے لیے بازار میں جگہ نہ ملی، اس کروڑوں پتی بھائی کو ریڑھی والے بھائی کا احساس کرنا اور شام کو جب دسترخوان پر چھوٹے گوشت اور سبزی اور دیسی گھی میں کھانا پکے ٹیلی فون کر کے اپنے بھائی کو پوچھنا تیرے گھر کیا پکا ہے. اس نے کہا آلو پکے تھے دوپہر، گنجائش نہیں تھی، اسی میں پانی ڈال کر چولہے پہ گرم کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہوں. جب ایمان بنے گا تو پھر احساس ہوگا ہائے میں مر جاؤں، بھائی سبزی کھائے وہ بھی دوپہر کی پکی اور میں تازہ گوشت کھاؤں، ہو نہیں سکتا. پھر اپنے گھر کی چگیر میں روٹی اور برتن میں سالن ڈال کر اپنے بھائی کے گھر کھائے اور جا کے کہے ایک ماں کے پیٹ میں پلے، ایک ماں کی گود میں دودھ پیا اور ایک گھر کے ویڑے میں کچے فرش پہ کھیلے. یاد ہے جب تو انے کی چیز لایا کرتا تھا، آدھی مچھی توڑ کر اپنے دانتوں سے میرے منہ میں دیا کرتا تھا، نہ کوئی وائرس تھا نہ کوئی جھوٹا تھا، تیری تھوک لگی ہوئی چیز میں کھاتا تھا، میری لگی ماں کھاتی تھی، اس کی لگی باپ کھاتا تھا. فرشتے رحمتوں کے دروازے اللہ کھولتے تھے، فرشتے رحمت ایسے لاتے تھے جیسے بارش موسلادھار برستی ہے. تو پھر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب انسان کے نیک اعمال جب اوپر جاتے ہیں تو اعمال والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، چیزوں والا پلڑا ہلکا ہوتا ہے. جب اعمال مضبوط ہو تو اللہ جل شانہ زمین پر چیزوں کے ریٹ گرا دیتا ہے. سبحان اللہ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم انسان خود رہا. بڑی گالا والوں کی کیا مجال میرے گھر کے ڈسپلن کو، میرے گھر کے عمل کو بدامنی میں بدل سکے. امریکہ کی کیا طاقت، گمراہی پھیلانے والے جتنے ادارے ان کی کیا طاقت. اولاد کا نظام درم درم. سنو میری ماں بہنوں، یہ بات آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں اور توجہ میرے بزرگوں آپ بھی کرنا. تمہارے جتنے کام تھے اور جتنی ذمہ داریاں تھیں تم نے ساری سونپ دی عورتوں کو، اور ان کی ذمہ داریاں جو اللہ جل شانہ نے خامد کی خدمت کرنا، ماں باپ ساس سسر کی قدر کرنا، اپنے گھر کو جنت بنانا، نماز روزے سے اپنے گھر کو مزین کرنا، اپنی اولاد کو ماں کی گود کے اندر قرآن سنا سنا کر ولی پیدا کرنا، ان کو ولی بنانا، یہ ساری ذمہ داریوں سے وہ بری ذمہ ہو گئی. تم صبح نکلے گھر سے چودھری بن کر، تم صبح گھر سے نکلے نمبردار بن کر، تم صبح گھر سے نکلے اللہ اکبر طرح طرح کے عہدے لے کر، 22ویں گریڈ 23ویں گریڈ کے افسر بن کر، درجہ 4 کے کلرک بن کر، اللہ اکبر ہول سیل مارکیٹ میں ہول سیل کاروبار کرنے کے لیے جا رہے اور 1000 روپیہ دے دیا بیوی کو کہ دودھ بھی تو لائے گی، سبزی بھی تو لائے گی. اللہ کیسی عقل والی قوم ہے.
اگر کوئی سے بہن کی گالی دے دو برداشت نہیں ہوتا. یہ بہن دودھ والے کے سامنے کھڑی, یہ بہن ترکاری والے کے, یہ بہن ریڈی والے کے, یہ بہن بینک کے اندر بل جمع کرانے کے لیے لائنوں میں کھڑی, گیس کے بل کم کرانے کے لیے کھڑی ہے. یہ بہن بازاروں کے اندر رکشے میں بیٹھ کے 6 مردوں میں 5 مردوں میں ایک عورت بیٹھ کے 80 سارے بھائیاں اسے بستر کے اندر لے کے چھو جا, اگر یہ سارے بھائی ہیں. نہیں نہیں نہیں, جب غیر محرم کو کائنات کے نبی نے غیر محرم قرار دے دیا اور اس کے ساتھ بیٹھنا حرام قرار دے دیا, وہ لاکھ فرشتوں کے روپ میں آ جائے, میری بیٹی تیرے لیے محرم نہیں, تیرا بھائی نہیں, تیرے لیے غیر محرم ہے. فرمایا خدا ناراض ہوتا ہے. بھائی بنایا اپنا تو دکان پر ہے, بھائی بنایا اپنے کو تو توفیق نہیں کہ اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ پھیر دے اور مصنوعی بھائی کے ساتھ بیٹھ کر موٹر سائیکل پر بازار جا رہی, پھالیاں جا رہی, منڈی بھاؤ سودا لینے جا رہی. نہیں آ سکتی غیرت اس گھر کے اندر جب ایک غیر محرم کا وجود دوسرے غیر محرم سے ٹکرا گیا. خدا کی قسم اللہ کا نظام میں حرکت میں آ گیا. پھر آفتیں آئیں گی, پھر مصیبتیں آئیں گی, پھر تباہ کاریاں آئیں گی, پھر ڈینگی وائرس آئے گا, پھر کرونا وائرس آئے گا. برطانیہ ویکسین تیار کرے یا نہ کرے, پاکستان ویکسین لے لے کر گھر گھر کے اندر پھرے یا نہ پھرے, خدا کی قسم خدا کا عذاب ویکسین سے دور نہیں ہوگا جب تک اجتماعی طور پر تیری میری زبان سے یہ نہیں نکل جائے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے کوتاہی ہو گئی, یا اللہ میں تیرے ڈسپلن کو یا اللہ انبیلنس کر چکا. اے اللہ جو زندگی کا نظام تو نے دیا تھا, اللہ میں نے اپنی سوچ, میں نے اپنی سمجھ, میں نے اپنے پیسے, اپنے خواہش سے اس نظام کے اندر تبدیلی چاہی, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی. اے اللہ مجھے معاف کر دو. جب تک اجتماعی طور پر معافی مانگ کے نہیں دکھائیں گے, جو عذاب آیا ہے وہ کرونا وائرس سے نہیں جائے گا, انسان کے رونے دھونے اور معافی مانگنے سے جائے گا. کیسے تبدیلی آئی؟ سارے کام دے دی عورتوں کے ذمے. یہ نکلی صبح بازار, 12 بجے دھکے کھا کے گھر آئی. اس نے کہا میرے سے مسالہ نہیں کوٹا جاتا, گرینڈر لا کے دو. پتہ نہیں کتنے پلید لوگوں کے ہاتھ لگے, پتہ نہیں کون سی پلاسٹک سے گرینڈر بنا. مولانا اس کے اندر پھر تو نے ڈالا, تجھے بے نمازی عورت, تجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بدنگاہی تیری چہرے پہ پڑی, تیرے ہاتھوں پہ پڑی, تیرے وجود پہ پڑی. پھر وہ تیرے ہاتھ گھر کی سبزی کو لگے, وہ اثر تیرے گھر کی سبزی میں آیا, پھر گرینڈر کے اندر گئے, پھر اللہ اکبر, پتہ نہیں کیا کیا تھا اس کباڑ کے اندر, پھر تو نے پیسا, پھر تو نے اس کے ساتھ دل بہلانے کے لیے موبائل کو شروع کر دیا. اب موبائل کے اوپر تیرے منچاہی پروگرام چل رہے, گانے چل رہے, کھانا بنانے کی ترکیبیں چل رہی, ایک دوسرے کو ساس بھی کبھی بہو, بہو بھی کبھی ساس, یہ کہانیاں چل رہی. پھر تو نے جلدی جلدی چولہے کی آنچ پر تو نے کھانا پکایا, تو نے دعا نہ کی, تو نے بسم اللہ نہ پڑھی, تو نے درود شریف نہ پڑھا. یا اللہ کھانے والے کو حرامی نہ بنائیو, یا اللہ کھانے والے کو قرآن کا حافظ بنائیو, یا اللہ کھانے والے کو 5 وقتہ نمازی بنائیو. جب تیرے سر سے دوپٹہ اترا, اللہ نے تیرے ہاتھ کی غیرت کو چھین لیا. پھر تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بے ذائقہ, تیرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بے ذائقہ, اس کے اندر لذت کوئی نہیں. بے نمازی کے سجدوں کی نحوست, بے نمازی کے کرتوتوں کی نحوست, غیر محرم کی بدنگاہی کی نحوست جب یہ تیرے کھانے میں پڑی, پھر چمچہ چلا, پھر یہ چمچہ چل کے پلیٹوں میں سالن آیا, پھر گھر کے فرد نے کھایا. خدائے پاک کی قسم بے نمازی کے ہاتھوں کا کھانا کھایا, جنہیں قرآن یاد تھا, لقمہ بے نمازی کے ہاتھ کا اندر گیا. اللہ نے سوچ عقل حافظے پہ پردے ڈالے, فر قرآن پڑھنے والا قرآن بھول گیا. اللہ اکبر. جس کو فرشتوں نے تلقین کی تھی, اللہ نے وعدہ لیا تھا نبی کا کوئی طریقہ نہیں توڑے گا. تیرے بے نظر بے نمازی ہاتھ کا کھانا اس کے پیٹ کے اندر گیا. تیری اللہ اکبر نتیجہ کیا نکلا؟ کھانے والے نے اللہ اکبر, کھانے والے نے اللہ اکبر, کھانے والے نے یہ حضور کی سنت
ایسی نفرت کی جیسے سالن میں مکھی سے نفرت ہوتی ہے، جیسے سالن کو مکھی سے نکال دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کے ہاتھ کا اندر گیا، اس نے اپنے چہرے سے سنت کو ایسے اتار کے پھینک دیا۔ اللہ، بچہ کہاں جاوے؟ صبح اسکول سے نکلا، گھر سے نکلا اسکول، واپس آیا، اس نے اپنی پوٹی لوگ رکھی ہے، چلو 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 ٹیوشن چلو، اسے ڈبہ دے دیا، وہیں جا کے کھائی لو۔ اے عقل کی اندھی میری بہن، تو ایک بچہ جو تیرا نور نظر، تیرا لختے جگر، تیری آنکھوں کا تارا، تیرے دل کا سرور، تیری آنکھوں کا نور، جس کا سارا منہ اور پیشاب تو سردی کی راتوں میں اپنے اوپر کروایا کرتی تھی، جس کو 9 مہینے پیٹ میں لے کے پھرا کرتی تھی، جس کے پیدا ہونے پر تیرا جسم پھٹا، تیری رگ رگ ٹوٹ گئی، جب تُو نے اس کا چہرہ دیکھا تیری ساری تکلیفیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اے میری بہن، جسے سینے کا فیض تو 2.5 سال تک دیتی رہی، سردی کے موسم میں جس کے لنگوٹ اور پیمپر بدلتی رہی، اپنا کھانا چھوڑ کر اسے کھلاتی رہی، اپنا سکون چھوڑ کر اس کو سکون پہنچاتی رہی، تجھے کس عقل کے اندھے نے بدلا دیا کہ اگر تو اپنے بچے کو 2 گھنٹے نہیں دے سکتی تو تیری نسل کی عورت کلاس روم میں 50 بچوں کی کلاس کو 2 گھنٹے کیسے دے سکتی ہے؟ جب تو اپنے بچے کی اتنی تکلیفوں کے بعد جسے تو نے برداشت کیا، حاصل کیا، اس کی تربیت تو نہ کر سکی تو کلاس کے 50 بچوں کی 7 گھنٹے میں تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ میری بہنا 5 سال تک، او میری بچی، او میری لاڈلی، او میری روحانی بہن، او میری ماں جی، اپنے بچوں کو 5 سال تک اسکول میں تربیت ایسی دو۔ کون سا اسکول؟ جو گود اللہ نے تمہیں دی تھی، جس گودوں میں نبیوں نے جھولے جھولے، جس گودوں میں صحابہ آئے، جن گودوں میں ولی اللہ نے جھولے جھولے۔ کہاں چلی گئی وہ فرید الدین کی اماں؟ کہاں چلی گئی بابا فرید گنج شکر کی اماں؟ ساری عورتیں جب گھر میں آئیں اور آ کر کا فرید کی امی کا جی کا اپنے بچے کو کیا کھلاتی ہے، کیا پلاتی ہے؟ 24 گھنٹے ایک بھی دنیا کی بات نہیں کرتا، یا رب کا قرآن زبان پر ہوتا ہے یا نبی کا درود زبان پر ہوتا ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بچوں میں کھیلتے بھی درود شریف، گلی میں جاتے ہوئے بھی درود شریف، سبزی ترکاری لاتے درود شریف، دودھ پیتے درود شریف، بچوں کو کھیلتا دیکھ کر درود شریف، اپنے بوئے پر، اپنے دروازے پر، اپنے مین گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے، درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ آیا جھونکا اور مارا ہوکا، روئی فرید کی ماں اور آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے رخسار پہ گر کر سینے پر اور پھر دامن میں گرنے لگے، پھر مسکرا کے کہنے لگی اللہ اکبر۔ کیوں نہ درود پڑھے، کیوں نہ قرآن پڑھے، کیوں نہ 6 سال کی عمر میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، ایام مخصوصہ کے علاوہ میں نے جب بھی اسے ہاتھ لگایا کبھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ سبحان اللہ، اثر کہاں جا رہا؟ سبحان اللہ۔ ماں وضو کرے بیٹا تہجد گزار، ماں وضو کرے بچہ 5 وقت کا نمازی۔ کیا کر رہی ہو میری بہنوں؟ آج گھر کے اندر بغاوت کر دو، تمہاری بغاوت جائز، تمہاری بغاوت کی اللہ تائید کریں گے، تمہاری بغاوت کی قرآن تائید کرے گا، تمہاری بغاوت کی حضور تائید کریں گے، آمنہ کے لال تائید کریں گے، اور تمہاری بغاوت پر کملی والا خوش ہوگا۔ بغاوت کیا ہے؟ کمیاں جی، میں گھر کے اندر پردے میں آئی تھی، میں گھر کے اندر قرآن کی آیتوں کے سائے میں آئی تھی، بابو میرے جسم کی قیمت جس سے تو 5 بچے پیدا کر چکا، ساری کائنات مل جاوے، غیرت مند عورت کی عزت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو مجھے دودھ والوں کے آگے رلانے کے لیے، تو مجھے سبزی والوں کے لیے مذاق بنانے کے لیے، تجھے بینک کی لائنوں میں کھڑا کرنے کے لیے، رکشوں میں بیٹھ کر لنڈا بازار گھومنے کے لیے لایا تھا، تو اس کا مطلب اپنے بچوں کی ماں بنا کے نہیں لایا، گھر کی نوکرانی بنا کے لایا۔ تجھے بازار کا سامان ملے گا، تجھے روٹی 3 وقت کی ملے گی، تجھے گھر جنت ملے گا دنیا کا۔ کیسے؟ پوچھا بھی لگاؤں گی، جھاڑو بھی دوں گی، برتن بھی دھوں گی، تیرے گھر کی مٹی کی لپائی اپنے ہاتھوں سے
سے کروں گی، یہ ذمہ داری میری. شکوا نہ کریو بڑھاپے میں جب خون کے آنسو روئے گا اور کہے گا ہائے اولاد میری نہیں رہی، میں انہیں نمازی نہیں بنا سکتی، میں انہیں روزے دار بنا نہیں سکتی، اللہ کا بندہ نبی کا حقدار نہیں بنا سکتی. جب تو میرے سے ساری ذمہ داری اٹھائے گا پھر گود میری ہوگی، پگھوڑا قرآن کا ہوگا. جھولنے والا جب جھولا جھولے گا، جھولنے والی جب جھولا جھولے گی تو وقت کی رابعہ بصری بنے گی یا وقت کا عبد القادر جیلانی بنے گا. اگر تم نے ان سقاموں میں مجھے لگا دیا پھر تیرا بچہ کتا تو بن سکتا ہے، گالی دینے والا بن سکتا ہے، محمد کا غلام نہیں بن سکتا. او میرے بھائیو، تم رات کو آئے گھر، جب آپ رات کو گھر آئے آپ نے کیا کیا؟ جھانکو گی بعد میں آئے رات کو گھر، خبرالا پی ٹی آئی نے کیا کر دیا، نون لیگ نے کیا کر دیا، نون لیگ کی نمائندے نے کیا بولا، پی ٹی آئی نے کیا بولا، ملک کے حالات کیا. او اللہ کے بندے، اسے میں عقل مند کہوں بے عقل کہوں، اسلام آباد اور ملک کی حالات کے بارے میں سوچ بچار. گھر کے اندر آتا کہتا لا بیٹیوں کو بیوی صاحب آپ بھی آ جاؤ، آؤ مذاکرہ کریں. صبح 7 بجے گھر سے گیا تھا، 9 بجے 14 گھنٹے کے بعد آ رہا ہوں. بتاؤ میرے بچوں نے کتنی نمازیں پڑھی، بتاؤ میرے بچے مدرسے گئے تھے، بتاؤ میری بچیوں نے سورہ یاسین پڑھی، بتا میری بچی تو نے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھی. بیٹو بتاؤ تمہاری امی کے سر سے کتنی دیر دوپٹہ اترا رہا، کتنا دیر تمہاری ماں سر پہ دوپٹہ رکھ کر. آج بتاؤ آج تمہارے گھر سے حضور کو میرے بھائیوں غلامی رسول میں موت بھی قبول، لبیک یا رسول اللہ، میں جدوارا میں اب جاوانا، مینو چھڑ دیو سرکار آکھن گے نو چھڑ دیا تے میرا ہے، سرکار کمرے چاون گے اتنا بڑا دعویٰ. میں دعویٰ کرنے والوں کی مخالفت، میں دعویٰ کرنے والوں کو منع نہیں کر رہا. کبھی آپ نے گھر میں آ کے 7 بچوں اور 7 بچوں کی ماں سے کبھی آپ نے گھر میں پوچھا کہ آج میرے گھر سے کتنی ڈاک حضور کے روزے میں گئی ہے، میرے بچوں نے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا، میرے بچوں نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا، ہم نے صبح کی ابتدا دیسی انڈوں سے کی یا نماز کے سجدے کے بعد سورہ یاسین سے کی. اور میرا بھائی اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ کر جب 2 لاکھ روپے کے بیڈ پر 5 لاکھ روپے کا ماربل لگا کے کمرے میں بیٹھ کر تو کہ بوئے کھولو مینو گھبراہٹ آ رہی ہے. اور میرے بھائی تجھے گرمی سے گھبراہٹ نہیں آئی، تیرے گھر کے 7 افراد نے آج 14 گھنٹے اللہ رسول کی بغاوت کی ہے. فرشتے رحمتوں کی چادر چھوڑ کے دوڑ گئے، قرآن تیرے گھر میں رو رہا، فرشتوں نے تیرے دروازے پہ پھیرے مارے اور تیرے گھر کا پردہ اٹھایا اور نے کہا حیا علی الصلاۃ کی آواز آئی. 4 جوان گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، جب نماز ہو چکی اور 4 جوانوں کو گھر میں بیٹھا دیکھا اور کسی نے نماز کا سجدہ نہیں کیا تو فرشتے دروازے پہ لکھ گئے او لوگو یہ گھر اللہ کے نافرمانوں کا ہے. کہاں تھے، کہاں چلے گئے؟ تیری گلیوں میں کتوں کی بھوک نہیں تھی، مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک فرشتوں کی آمد تھی. مولانا یاد ہے کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. گھروں میں جب لوگوں کے جایا کرتے آج سے 15-20 سال پہلے نظر آ رہا، مدینہ نظر آ رہا ہے. وہ تسبیح کہاں ہوتی؟ پڑھنے والے گھر میں 2 افراد 20-20 تسبیحاں، یہ وہاں سے آئی ہے.
یہ وہاں سے آئی ہے، یہ وہاں سے آئی ہے تسبیحاں. اور گھر کے اندر الماری میں سب سے پیاری جگہ پر 3-4 قرآن پاک کے نسخے پڑے ہوتے، اور گھر میں اگر بتیوں کی خوشبو آ رہی ہوتی تو آنے والا متاثر ہوتا، آنے والا گھر کے اندر جائے نماز پڑھا دیکھتا، تسبیح قرآن کو دیکھ کے کہتا ولیوں کا گھر ہے. اب جس گھر کے اندر چلے جاؤ گھوڑے گدھے ان کی مورتیاں، جس گھر کے اندر چلے جاؤ ہندوؤں کے بتوں کے ماڈل، جس گھر کے اندر چلے جاؤ کپڑے پر کرتے پر بیس کوٹ پر ٹوپی کے آگے ہیڈ پر جرابوں پر جوتے پر جانوروں کے انسانوں کے نشان ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ تیرا مکان سچا کہ نبی کا فرمان سچا؟ بولو بھائی. نبی کا فرمان سچا. پھر حضور فرما گئے جس گھر کے اندر ہوئی تصویر اور جس گھر کے اندر ہوئی بناوٹی مورت، جس گھر کے اندر ہوا ماڈل شو پیس، اس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانیاں تو آئیں گی، رحمت والا فرشتہ نہیں آئے گا. سارے حضور سے محبت کرتے ہو بھائی؟ کرتے ہو؟ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا. کرتے ہو پکے دل سے؟ آج داتے کی، آج نانے کی، آج بابو کی، میاں بیوی کی شادی کی تصویر آج اللہ کے واسطے، تمہیں رسول کا واسطہ، تمہیں قرآن کا واسطہ، تمہیں ولیوں کا واسطہ، تمہیں رسولوں کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ، آج جا کے ساری تصویریں اتار دو کہ دادے کی تصویر یہاں نہیں ہونی چاہیے، امی دادے کی تصویر یہاں ہونی چاہیے، ابو کی تصویر یہاں ہونی چاہیے، بیوی کے پیار کی تصویر یہاں ہونی چاہیے. آج ساری تصویروں سے گھر میں بغاوت کر دو. آج جتنے شو پیس گھر میں رکھے سب کو جتی الٹی کر کے مار کے توڑ کے گلی کے کچرے کے کونے پر کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دو اور کہو کہ ہم خدا والے، ہم مصطفیٰ والے، ہم وہ اپنائیں گے، وہ کھائیں گے، وہ پیئیں گے، وہ استعمال کریں گے، وہاں رہیں گے جہاں اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی آوے. ہاں وہ تمہیں سونے کا پہاڑ بن کر دکھاوے، ہم اس کی طرف نہیں دوڑیں گے، نہیں بھاگیں گے، اس چیز کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کی خواہش اپنے دل کے اندر نہیں پیدا کریں گے. کہہ دو بلند آواز سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پکی بات؟ انشاءاللہ. پکی بات؟ انشاءاللہ. تبدیلی حکومت نے نہیں لانی، تبدیلی اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، لائیں گے اپنی زندگی میں تبدیلی انشاءاللہ. کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، اوڑھیں گے، مقصد سمجھ کے نہیں، ضرورت سمجھ کے. مقصد سمجھ کے نہیں، ضرورت سمجھ کے. مقصد سمجھ کے نہیں، ضرورت سمجھ. مقصد سمجھ کے نہیں، ضرورت سمجھ. سنو، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائے. گھر علی کا، تیرا میرا نہیں، رئیس کا نہیں، فقیر کا نہیں، وزیر کا نہیں. جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائے. یہ بھی کہہ رہے تھے، اس سے پہلے والے بھی کہہ رہے تھے، اس سے پہلے والے بھی کہہ کے گئے ہوں گے اہل بیت کے نام پر تمہاری آوازیں کیوں نہیں نکلتی؟ یعنی تم آواز نکالو گے تو اس چیز کا میرا عزیز و ثبوت ہوگا، اس چیز کا لوگوں کو یقین ہو جائے گا. تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اہل بیت کے نام سے محبت کرتے ہو، ان کے کردار سے، ان کے گھر کے ماحول سے، ان کے رہنے سہنے سے، ان کے اوڑھنے بچھونے سے، ان کی نمازوں سے، ان کے روزے سے، ان کے قرآن کی تلاوت سے، ان کے ذکر اذکار سے، ان کی پاکیزہ پاک دامن والی زندگی سے، ان کے حیا سے، ان کی ایمان والی غیرت سے بھی محبت کرنی ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر لائے، گھر تشریف لائے. سیدہ فاطمہ سجدے کی حالت میں زمین پہ پڑی ہے، انتظار کر رہے ہیں نماز کا سلام پھیرے گی. سیدہ نے سلام نہ پھیرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کشمکش میں نماز پڑھ رہی ہوگی. اما فاطمہ کی ہوئی آئی نکلی. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ نماز میں ہو کہ نہیں. پھر فاطمہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی ساری رات اللہ کا قرآن نماز میں پڑھتی
رہی، اے علی صبح میں مصلی سے اٹھنے لگی، علی میری ہمت ہی کوئی نہیں، 5 دل کے فاقے نے مجھے اٹھنے نہ دیا، اے علی اٹھنے کی ہمت کوئی نہیں، کاش مجھے کوئی چیز کھانے کو مل جائے تاکہ ٹانگوں میں ہمت آ جائے، اس لیے کہ برتن نہیں مانجوں گی، اس لیے مدینے کے بازار میں نکل کر حضرت حسن حسین کے کپڑے نہیں لاؤں گی، دودھ والے کے پاس نہیں جاؤں گی، سبزی والے کے پاس نہیں جاؤں گی، اے علی اتنی ہمت آ جائے، اللہ اتنی خوراک کا انتظام کر دے تاکہ اگلی رات کھڑے ہو کر نماز میں مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ حضرت علی خوش ہوئے، گھر سے باہر نکلے، سارے مدینے کی گلیوں میں مزدوری تلاش کرتے رہے، مدینے سے باہر نکل گئے، ایک یہودی اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا، وہ یہودی کہنے لگا علی کیا بات ہے، کہ مزدوری کی تلاش میں ہوں، یہودی کہنے لگا داماد رسول میری مزدوری کرے گا، کہاں کروں گا، کہ ایک ڈول کھیت میں ڈالے گا پانی کا، تجھے ایک کھجور کا دانہ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی چمڑے کا ڈول پانی میں ڈال رہے ہیں، ایک ڈول نکالا، ایک کھجور کا دانہ مل گیا، دوسرا ڈول نکالا، کھیتوں میں ڈالا، 2 کھجور کے دانے مل گئے، تیسرا ڈالا، 3 مل گئے، جب 5 دانے کھجور کے ہوئے، وہ ڈول وہ مشکیزہ پرے چھوڑ کے بیٹھ گئے، کل ابھی میری 5 دانوں کی مزدوری 5 دانوں کی مزدوری ملی، کم پڑ جائے گا، کل آ جاؤں گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب 5 کھجوروں کے دانے لیے جتنے بیٹھ گئے، یہ علی کا، ایک دانہ فاطمہ کا، ایک حسن کا، ایک کھجور حسین کی، ایک کھجور صوفیہ باندھی کی، وہ یہودی دھاڑے مار کے رونے لگا، کہنے علی 5 کھجوروں سے تو بچوں کا گزارا نہیں ہوتا، یہ 5 افراد کھجوریں کھائیں گے، کیسے اٹھو گے، کیسے کام کاج کرو گے، کیسے گھر کے برتن بھانڈے تیری گھر والی دھوئے گی، والی تیرے قول پر بھی قربان، تیرے فعل پر بھی قربان۔ آپ نے فرمایا او لوگو، او یہودی 5 دانے لے کے جا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے اہل بیت کے گھرانے کو یہی کافی ہے، تجھے کس نے کہہ دیا ہم پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہیں، ہم تو روٹی محمد کی سنت سمجھ کے کھا رہے ہیں، بس اتنی کھا لی جائے کہ رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر ہمیں آسانی سے قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ، آؤ تمہیں اہل بیت سناؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالی، اہل بیت صرف مولا علی نہیں، اہل بیت صرف یا علی نہیں، اہل بیت دماغ دمس کلندر علی دا پہلا، تمہیں سمجھائے کسی نے غلط ہے، یہ پراپرٹی تمہارے نام، یہ غیر میرا عزیز و موضوع چیز تھی، جو پراپرٹی کوئی بدبخت بد کردار تمہارے نام کر کے چلا گیا، آؤ میں پراپرٹی تمہیں لے کے جاؤں، اس زمین کو خریدنا، اہل بیت کی زمین کا سودا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں تھوڑا سا آگے گئے، صحابہ ساتھ ہے، اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے تلوار نے آپ سے نکالی اور یوں کر کے زمین پہ پھینک دی، 2 قدم آگے گئے، اپنی سواری کو موڑ کے لائے، سواری سے اترے، تلوار زمین سے اٹھائی، اسے صاف کر کے نیام میں ڈالا اور ہنسنے لگ گئے کہ چلو بھی چلو۔ صحابہ رک گئے کہ علی یہ تو کوئی بولے پڑھنے آدمی کرتا ہے، تو سمجھدار صحابی ہے، تو سمجھدار ہے، پتا علی تو نے کام کیوں کیا؟ ہر طریقہ تک پتہ نہیں میں نے کیوں کیا، جب میں یہاں سے گزرا تھا مجھے حضور یاد آ گئے۔ علی نبی کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوچھ ابو ذر سے، پوچھ ابو ہریرہ سے، پوچھ انس بن مالک سے، میں بھی حضور کے ساتھ تھا، یہ بھی حضور کے ساتھ تھے، حضور کی تلوار حضور کے ہاتھ میں تھی، اچانک سواری سے چلتے چلتے نبی کی تلوار گری، دماد بیٹا ہوا کرتا ہے، آپ نے مجھے نہ کہا، 2 قدم آگے گئے، اپنی سواری کو موڑ کے لائے، زمین سے تلوار اٹھائی، اسے نے آپ میں ڈال کر مسکرانا شروع کر دیا۔ علی تلوار زمین میں گری، یہ تو سمجھ آیا، تو مسکرانا شروع کر دیا اور تو بھی مسکرایا، تو یہ وجہ تو بدلا کہ حضور کیوں مسکرائے تھے۔ اللہ اکبر، اپنی سواری کا رخ ادھر موڑا جس طرف مدینہ شریف تھا، مدینے کی طرف موڑ کر ٹھنڈی ہواؤں کو دیکھ کر اور ٹھنڈی ہواؤں کو چہرے پر ڈال کر ٹھنڈی ہوا بھری اور ربے کعبہ کی قسم حضور ہنسے تھے۔ پہلے ہم نے نہیں پوچھا کیوں ہنسے تھے، علی تو کیوں ہنسا؟ کہ میں اس جگہ بھی کھڑے ہو کے ہنس پڑا تاکہ یہاں بھی حضور کی یہ سنت زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نام کل کا لیتے ہو، جھنڈے کل کے نام کے تم اپنی چھتوں پر لگاتے ہو، اور خدا کے واسطے اللہ اکبر۔ ایک دن 9:30 پونے 10 بجے پتہ نہیں 11 بجے کس وقت رات کو ایک سکہ کا میرے موبائل پر آیا، میرے واٹس ایپ پر آیا،
اس نے یوں کر کے ہاتھ جوڑے، شاید اس کی تصویر بھی میرے پاس، یوں ہاتھ جوڑے، اس نے مجھے کہا پاجی میں تیری پیری پہنتا پاجی سی رات میں دو شد پی پو کے دوست کے الفظ سے دو شد پی پو کے روٹی کھا پو کے اسی 9:30 پونے 10 بجے اسی مولوی تیری تقریر لاتے ہیں، تیری زبان تو تھوڑے نبی دی صبح سن کے سب بڑا مزہ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب راتی تقریر کرتے کرتے تسی غصے جا کے تسی زبان تو برا لفظ کہتا مولوی صاحب اے تاڈے مزاج دے مطابق نہیں، تاڈے نبی دے مزاج دے مطابق نہیں۔ میرا سر جھک گیا، میں نے کہا تجھے ایک عبدالحنان نظر آیا؟ پاکستان کے اندر پتہ نہیں مسجدوں میں کتنے عبدالحنان بیٹھے ہیں جنہوں نے لوگوں کو کافر بنانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ اور خدا کے واسطے جامع مسجد والوں، ہمارے سے مسلمان ہی سنبھالے نہیں جا رہے، ہمارے سے کافر مسلمان نہیں کیے جا رہے، تو مسلمانوں کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے۔ خدا کے واسطے یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہاری ایک زبان کی سختی سے کسی نے نماز کا انکار کر دیا تو لاکھ حج پڑھ کے آ جا، مدینہ شریف میں حضور کے روزے کی صفائی کرنے والا مجاور بن جا۔ اگر تیرے ایک لفظ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا، قیامت کے دن تجھے جنت میں لے جانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ 3 باتیں اللہ نے اپنے نبی کو فرمائی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ ہاں سورہ ماعون اٹھا کے دیکھے، سورہ فجر اٹھا کے دیکھے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تعاون علی طعام المسکین۔ سورہ ماعون میں آئے فذلک الذی یدعو الیتیم، اس سے پہلے کون سا موضوع چل رہا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو چوکوں میں کھڑا ہو کر جو موبائلوں کی فیس بک پر آ کے کہتا ہے میں قیامت نو نہیں منتا، اللہ اسے نہیں کہہ رہی جھٹلاتا ہے۔ کون جھٹلانے والا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دیکھ کر اپنی روٹی پہ کپڑا ڈال لیتا ہے، جو یتیم کو دیکھ کر منہ بنا لیتا ہے، جو یتیم کو اپنی چرپائی سے اٹھا کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا یہی قیامت کو جھٹلانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا نبی کہہ دے کائنات کے اندر تمام گھروں میں بدترین گھر وہ ہے، غلاظت والا گھر وہ جس گھر پر خدا کی ناراضگی آتی ہے، وہ گھر ہے جس گھر کے اندر یتیم کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ جوڑتا ہوں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے محبوبہ کسی یتیم کو دیکھ کر ماتھے پہ پلنا چڑھا لینا، کسی یتیم کو دیکھ کر میرے محبوبہ منہ نہ پھیر لینا، کسی یتیم کو دیکھ کر اپنا دور یتیم یاد کر لینا۔ پیدا نہ ہوا، ابا چھوڑ کے چلا گیا تھا، 6 سال کی عمر تھی، ماں نے جواب دے دیا، 8 سال کی عمر میں دادا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ الم یجدک یتیما فآوی، سہارے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ محبوبہ کوئی نہیں تھا، ہم نے تجھے سنبھالا، اب یہ صرف تیرے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ کوئی یتیم دروازے پر آ جائے، محمد اسے یتیم سمجھ کر چھوڑ نہ دینا بلکہ اپنے سینے سے لگانا۔ یہی وجہ تھی عید الفطر کا دن ہے، روزہ والی عید ہے، سرکار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے عربی حکال ٹوپی پہنی ہوئی، اللہ اکبر، ہاتھوں میں پیسے کھلونے کھانے پینے کی اشیاء پکڑ رکھی ہے، کھیل رہے ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ انہی میں ایک بچہ اپنے گھٹنوں میں اپنے بازوؤں میں سر دے کے بیٹھا ہوا تھا۔ رحمت عالم علیہ السلام کا گزر ہوا، اس بچے کے سر پہ یوں کر کے انگلیاں پھیرنے لگ گئے، اس بچے کی پھونک نکلی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا ایسے بالوں میں ہاتھ تو ابا پھیرا کرتا تھا، آج تیرے ہاتھ پھرے مجھے مرا ہوا باپ یاد آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کپڑے کہاں؟ آپ نے فرمایا پیر کی جوتی کہاں؟ آپ نے فرمایا جیب کے پیسے کہاں؟ اللہ اکبر کے کہنے لگا انا یتیم المدینہ، اب بھی کوئی نہیں جو نہلائے، ابا کوئی نہیں جو کپڑے لا کے دے۔ حضور نے بھاگنا ڈالا، حضور نے اٹھایا چپٹی ڈالی، اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے سینے سے لگایا، گودی نے اٹھایا۔ عید کی نماز کے لیے صحابہ انتظار کر رہے ہیں، آپ سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ دروازہ کھول۔ ابا نے دروازہ کھولا، ابا حیران رہ گئی، پہلے کچھ کپڑے، ناک لگی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، چہرے پہ چپڑ پڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ابا عائشہ دیکھ کے کہنے حضور کس کا اٹھا لائے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کس کا کچھ کا نہ کہے،
جلدی سے دروازہ کھول، میں تیرے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آ گیا ہوں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ السلام کو دیکھا، آپ تشریف لائے، فرمایا عائشہ جلدی کر پانی لے کے آ۔ اللہ اکبر۔ ابا کہتی میں پانی ڈال رہی تھی، حضور اس کے وجود پر ہاتھ پھیر پھیر کے ایسے ڈلا رہے تھے جیسے ماں بچوں کو ڈلایا کرتی ہے۔ جب حضور نے نہلا دیا، پھر آپ نے فرمایا عائشہ فاطمہ کے گھر میں بھیج، میرے حسن حسین کے کپڑوں میں سے کوئی جوڑا لے کے آ۔ اے فاطمہ اگر جوڑا نہ ملے میں محمد کی کملی کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دے، ایک کا تہمت بنا دے، ایک کو اس کے جسم پر لپیٹ دے۔ عائشہ میرا سرما لے کے آ، عائشہ اس کے کسر میں میری وہی کنگھی کر دے۔ جب پورا تیار ہو گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا چل عید کی نماز کے لیے۔ آپ انگلی پکڑ کر آگے کو لے کے جا رہے ہیں، وہ بچہ اپنے پیروں کو پیچھے کھسکتا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جاتا کیوں نہیں؟ کہ کملی والے سارا باپ کا پیار دے دیا، ہر تمنا پوری کر دی، ایک تمنا پوری کرو۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کاش ابا زندہ ہوتا تو میں اس کی انگلی پکڑ کے نہ جاتا، اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جاتا۔ اللہ اکبر۔ ابا عائشہ نے دیکھا حضور وہی بیٹھ گئے، فرمایا تو مجھے اپنا ابا سمجھ لے، آجا میرے کندھے پر بیٹھ جا۔ کندھے پر بٹھایا۔ جب مدینے کی گلی سے باہر نکلے، صحابہ نے دیکھا دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ جب وہ بچے جو دونوں جیرے تھے، تیرے پاس آج نیا کپڑا کوئی نہیں، تیرے پاس آج پیسہ کوئی نہیں، جب ان بچوں کے پاس سے گزر ہوا، حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہنے لگا ٹھہریے کر کچھ ہل سے پوچھنے دو کہ مجھے تھوڑی دیر پہلے یتیمی کا تانا دے رہے تھے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا اے مدینے کے بچوں، لاؤ تم اپنے باپوں کو، تم اپنے باپ لاؤ، میں اپنا باپ دکھاتا ہوں، تمہارے باپ جیسے نظر آ جائیں گے، میرے محبت جیسا باپ کائنات کے اندر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب کا نام چھوڑ دیتا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، نہ دھکا دینا یتیم کو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، توے پر روٹی پک رہی ہو، دیسی گھی کی چمچی ہاتھ کے اندر ہو روٹی پر لگانے کے لیے، اور ابھی روٹی پر گھی لگ رہا ہو، باہر سے آواز آئی کر بھلا ہو بھلا، اللہ کے نام پر دے۔ فرمایا نہ سوچنا نہ ساچنا، نہ دیکھنا نہ دکھانا، جلدی سے اٹھنا، وہ گھی والی روٹی اٹھا کر اس فقیر کو دے آنا۔ فرمایا 2 منٹ بھی لگیں گے، اللہ تیرے لیے رزق کا ایسا دروازہ کھولے گا جو قیامت کی صبح تک بند نہیں کیا جائے گا، ایسے اللہ دے گا۔ 3 کام کرنے شروع کر دو، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ 3 کام کرو، کبھی کرونا وائرس نہیں آئے گا۔ مولا 8 مارچ کو ایک اعلان ہوا، 10 مہینے ہو گئے اس اعلان کا خمیازہ بھگتتے ہوئے۔ زندگی کے اندر جب سے اللہ نے کائنات بنائی، 2 شخصوں نے فرعونیت کا خدائی کا دعویٰ کیا۔ ایک فرعون نے کہا تھا نہ ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ اللہ نے فرمایا کون اس کا جواب دے گا؟ دریا کی موج ہونے کا ذرا 1 منٹ کے لیے ہمارے حوالے کر دے۔ ایسی لہریں اٹھا کے اپنے اندر لیا، پھر کہنے لگا اللہ برب موسیٰ و ہارون، معاف کر دے میں ایمان لایا موسیٰ ہارون کے رب پر۔ اب فرمایا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد میرے عزیزو آخری دعویٰ 8 مارچ کو ہوا۔ کس نے کیا؟ پتہ نہیں کس کے گھر میں پیدا ہوئی، پتہ نہیں کون سے مولوی صاحب نے آ کے کان میں اذان دی، پتہ نہیں کس نے سینے سے لگایا، پتہ نہیں کس کی کمائی سے جوان ہوئی۔ اللہ اکبر، کس مسلمان گھرانے کی فرق تھی۔ 8 مارچ کو میرے عزیزو وہ اسلام آباد کے روڈ پر آ گئی اور اس نے کہا مرضی سے شوہر کے بستر پہ جاؤں یا مرضی ہوگی اغیار کے بستر پہ جاؤں، مرضی ہو نکاح کروں گی، مرضی ہو بغیر نکاح کے ساتھ نات یار کے ساتھ گزاروں گی، اپنی مرضی سے بچے پیدا کروں گی، بار بار بچوں کو ضائع کراؤں گی۔ اوے میری بچیوں، او میری بچیوں، اس وجہ سے بچوں کو ضائع کرانے والیوں کہ کھائیں گے کہاں سے، پالیں گے کہاں سے۔ خدا پاک کی قسم، جس طرح عرب کے کافر، مکے کے کافر بچیوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے، تم بھی زندہ دبا رہی ہو۔ خدا کی قسم قیامت کے دن ایک ایک جان کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اللہ فرمائے کہ کیوں مارا؟ کہ اللہ
کھلاتی کہاں سے؟ اللہ فرمائے کہ کافروں کے گڑھے میں ڈال دو. اللہ اکبر. میرا نام لیتی تھی, اسے اب بھی یقین نہیں آیا پالنے والا کوئی اور نہیں, رزق دینے والا خدا ہے. اس کو میں نے زمین پہ بھیجا, اس کا رزق میں نے اتار دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جس عورت کو بچے زیادہ پیدا کرنے کی خواہش ہو. بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر اپنی امت میں فخر کر سکو. اور آج میرا لگا لو, آج میری بات غور سے سن لو. خدا کی قسم کب بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوتا بلکہ نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوا کرتا. کم بچے اگر ایک ہو تو میرے عزیزو اس کا باپ خودکشی کر رہا ہے. غریب کے گھر میں 10 بچے ہو تو باپ جھوپڑی والا, باپ پھیلی والا ہر سال حج کو جا رہا ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اور کوئی کسی کو نہیں پالتا, کوئی کسی کو نہیں کھلاتا, کوئی کسی کو نہیں پلاتا, کوئی کسی کی ضرورت پوری کرتا مگر ایک ہے کون؟ اللہ. بلند آواز سے اپنے نکال کر اور سر کو جھکا کر سارے بنا لگا لو تیری میری حاجتیں پوری کرنے والا کو, دکھوں پہ خبر دینے والا کو, سکونی میں سکون دینے والا کو, روتے ہوئے کو ہنسانے والا کو, ہنساتے ہوئے کو رلانے والا کو, زندوں کو مارنے والا کو اور مردوں کو زندہ کرنے والا کو, عزت ذلت کا مالک کون, کبھی خوشی کا مالک کون, بچے بچیاں دینے والا کون. او خدا کے بندے, اگر دل کے یقین کے ساتھ زبان کے اظہار کے ساتھ اب بھی اللہ کے غیر کو چھوڑ کر اگر تیرا دھیان کہیں اور جائے تو علاقے کا وزیر تو بن سکتا ہے, محمد کا غلام نہیں بن سکتا. میں نے نہ بریلویوں پہ ہوٹنگ کی, نہ میں نے اہل حدیث کو رگڑا دیا, نہ میں نے دعوت اسلامی کو, نہ میں نے قادری دیوبندی سلفی سیفی کو, نہ میں نے چشتی نظامی کو, میں نے نقشبندی کو. خدا کی قسم نہیں کہا, میں نے تو وہ بات کی جو بات سنائی نبی کو طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے. میں نے تو آپ سے وہ بات کی جو نبی نے سنائی. مکے کا سب سے بڑا کافر ابو جہل کہنے لگا کون ہے؟ وہ پہاڑ کے دامن میں اونٹ ذبح ہو رہا ہے, اس کا پیٹ چاک ہوا اور ابھی گند سے بھری ہوئی اوج اس کے پیٹ سے نکلی. کون ہے؟ میرے دل کو ہاتھ ڈال دے, میرے کلیجے کو ٹھنڈ ڈال دے. کون ہے؟ پوری اوجڑی اٹھائے محمد بن عبداللہ کے سر پہ لا کے ڈال دے. عقبہ بن ابی معیط مکے کا بہادر پہلوان دونوں ہاتھوں سے گند بھری اوجڑی اٹھا کے لایا, دھڑام سے حضور پہ ڈال دی. حضور اوجڑی پہ دب گئے, زمین پہ گر گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, اے پتلا سا صحابی, پتلی پتلی ٹانگوں والا صحابہ میں سب سے چھوٹے قد والا صحابی, اپنے ہاتھوں سے زور لگا رہا اور کہہ رہا یا اللہ طاقت دے دے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے میں ہمت ہار گیا. حضور اوج کے نیچے دبے ہوئے روتے اور کہہ رہے اللہ میں اپنی کمزوری کا تیرے سے سوال کرتا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے جا کے دونوں ہاتھوں سے بوا کھڑکایا, دروازہ بجایا. اما فاطمہ چاچا کیا ہوا؟ کہ بیٹی میں غلام ہو کر تیرے باپ کی حالت نہ دیکھ سکا تو بیٹی ہو کے کیسے دیکھے گی؟ کیا ہوا؟ آج مکے کے کافروں نے تیرے باپ کے اوپر اونٹ کا اوج گند بھرا ڈال دیا. سیدہ نے جلدی جلدی دوپٹہ اپنا پورا دیا اور مکے کے مزار میں گئی. ابا کے اوپر اوج ڈالا دیکھا, اوج تو اتارا نہ, نیچے جھک کے باپ کو دیکھنے لگی سانس بھی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے. جب ابا کی آنکھوں سے آنسو دکھائے نظر آئے تو ابا فاطمہ نے دونوں دندے ہاتھوں سے پکڑا, عبداللہ بن مسعود نے اوج پکڑا اتارا. ابا سے برداشت نہ ہوا, عبداللہ کی دیوار کے ساتھ کمر لگائی اور یوں کر کے ہاتھ اٹھائے, اللہ جنہوں نے میرے باپ کو رلایا اللہ انہیں دنیا کا سکڑا دے, اللہ انہیں تباہ کر دے. حضور سجدے سے اٹھے, جلدی سے بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھا, فرمایا بیٹی بد دعا نہ کر, آج دنیا والوں کو بتا دے تیرا ابا زحمت بن کے نہیں آیا, کائنات والوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. پھر آپ نے فرمایا بیٹی بد دعا نہ کر. پھر آپ نے مکے کے چوک میں اعلان کیا, فرمایا صحابہ بیٹیوں کا دل نہ دکھانا, بعد والوں کو پیغام دے دینا, بیٹیوں کا رولانا. اگر بیٹیاں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے رونے لگ جائے اللہ ان کے خالی ہاتھوں کو واپس نہیں اٹھاتا ہے. او بیٹیوں والو خدا کی قسم
پہ آیا، فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہو جائے ان کا نام اچھا رکھے، انہیں قرآن کی تعلیم دے، جوان ہو جائے ان کی اچھی جگہ رشتے کر کے بیاہ دے۔ فرمایا پریشان نہ ہونا، قیامت کا دن میدان محشر میں میرے پاس آ جانا، میں جفیاں بھی تیرے سے ڈالوں گا، تیرا ماتھا بھی چھوؤں گا، تجھے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر اللہ کے دربار میں میں کہوں گا اللہ اس کا نام ہے اللہ کو، یہ 3 بیٹیوں والا ہے، محمد نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، کہ میرا اللہ مسکرا کے دیکھے گا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کرا کے آؤں گا۔ ایک صحابی کونے سے اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 2 ہیں 3 کوئی نہیں، فرمایا تو بھی قدموں میں بیٹھ جا، تیری بھی اللہ کے دربار میں سفارش کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ایک صحابی درمیان میں سے اٹھے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کملی والے جن کی ایک ہے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے دیکھا حضور کی اکھیاں برسنے لگی، دل دھڑکنے لگا، رونے کی آواز ممبر سے صحابی تک آنے لگی۔ فرمایا تو بھی پریشان نہ ہو، میری نبوت والا ہاتھ اٹھایا، آپ نے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلیوں کو جوڑا، فرمایا جس کے 3 ہو یا جس کے 2 ہو یا جس کے 1 ہو، بیٹی پیدا ہو اس کے پیدا ہونے پر خدا کا شکر ادا کرے، اور کہ میرے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی، نہ بچہ رکھے، جوان ہو جائے، اچھی جگہ رشتہ دے کے رشتہ کر دے، شادی کر دے۔ فرمایا قیامت سے دن ماں بیٹے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، بیٹا ماں کے ساتھ نہیں، بھائی بہن کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ماں باپ آپس میں کھڑے نہیں ہوں گے، 1 بیٹی والا، 2 بیٹیوں والا، 3 بیٹیوں والا میدان محشر کہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح 2 جو انگلیاں جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا جیسے انگلیوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، بیٹی کے باپ کو محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ اور آپ الحرام صدیقی صاحب زندہ باد۔ میری بہنوں تم بھی بیٹیوں بنو، اللہ اکبر، تم باپ کے سر کا درد مت بنو، تم بھی بیٹیاں بن کے دکھاؤ، تم باپ کی غیرت کی پگڑی کو اچھالنے والی نہ بنو۔ باپ جو کہہ دے اپنی خواہشات کو پیر کی جتی کے سب سے نچلے تلے دبا دو، اپنے باپ کو دیکھو، اگر میں نے یہ خواہش کو پورا کر دیا تو میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور میری بچیاں تم باپ کی عزت کی وارث بھی ہو، تم باپ کے جنازے والی چرپائی کی بھی وارث ہو۔ او برانا والو، جب کسی گھر سے کسی کے باپ کا جنازہ اٹھے اور اس گھر سے رونے کی آواز آئے، سمجھ لو اس گھر کے اندر خدا کی رحمت کوئی نہیں، سمجھ لو اس گھر کے اندر بیٹی کوئی نہیں۔ او لوگو، اللہ کی قسم، بیٹا کاروبار میں لگ کر، باپ کی بچی ہوئی زمین میں لگ کر اپنے باپ کو سالوں یاد نہیں کرتا، یہ روٹی پکاتے ہوئے، یہ میرے عزیزوں جانوروں کے باڑے صاف کرتے ہوئے، یہ کھانا پکاتے ہوئے، اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے، خود کھانا کھاتے ہوئے، تنہائی میں لوگوں میں بیٹھی، عورتوں میں بیٹھی رونے لگ جاتی ہے، اور یہ کی ہویا کہ دن میں میرا ابا یاد آ گیا ہے، اپنے گھر کے اندر آتی ہے، اپنے ماں کے سینے سے لگ کے رو کے کہتی ہے ابا سب کچھ نظر آ رہا، ابا نظر نہیں آ رہا۔ خدائے پاک کی قسم ہے، بیٹے کو اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کی تاریخ یاد ہے، بیٹی کو بیٹے کی تاریخ یاد نہیں ہوتی، باپ کی وفات کا دن یاد ہوتا ہے۔ جب میرے عزیزوں گھر کے اندر وضو کر کے قرآن پڑھنے لگتی ہے، شوہر کہتا ہے اس وقت قرآن کیوں پڑھ رہی ہے؟ رو کے کہتے اس وقت آج کے دن میرے باپ کا جنازہ اٹھا تھا۔ اللہ اکبر، بیٹی 4 بچوں کی ماں کیوں نہ ہو جائے، جب بھی گھر آتی ہے ابو کو کہتے ہیں ابو لے تیرے لیڑے میں دھوئے گی، ابو تیری بچی کوئی کستے والا نہیں، کبھی بچی کستی ہے، کبھی باپ کی ٹانگیں دباتی ہے، کبھی باپ کے سر میں تیل لگاتی ہے، حالانکہ گھر میں کرنے والے 36 افراد ہیں، لیکن بیٹی باپ کے پاس کھڑے ہو کے وہ پیار کر کے دکھاتی ہے جو بچپن کے اندر پیار کیا کرتی تھی۔ یہاں بھی آج جوڑ تو تمہارے آگے، اللہ نے بیٹی دی اسے رحمت سمجھو، اسے زحمت نہ سمجھو، اور جس کے بیٹی کوئی نہیں آج ہاتھ اٹھا کر اس وقت اللہ سے دعا کر لو، اللہ بے بچے تو تُو نے عطا فرمائی، بیٹی کی صورت میں اللہ رحمت عطا فرما دے۔ یا حضرت کو جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر والوں پر اللہ جہنم کے دروازے کو بند فرما دیتا۔ 3 کام کر لو میرے چاند، میرے یار، میرے ویرو، ناراضگی محبت چلے اپنے گھر کو، چلو یار حوالے رب دے میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے، یقین
تیر جانو ہماری ملاقات ہوتی ہے کاروبار کیسے چل رہا، ہماری ملاقات ہوتی ہے اس وقت فصل کتنے فیصد آئی، اللہ کرے اس دن میری تیری ملاقات ہو، کہاں جا رہا ہے جنت کی طرف جا رہا ہو، کہاں جا رہا ہے جنت کی طرف جا رہا ہو، کہاں جا رہا ہے جنت کی طرف جا رہا ہو، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا، کہ کملی والے سونے محمد کی سفارش پہ اللہ نے معاف کر دیا، کہ تجھے بھی معاف کیا، حضور کی سفارش پہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور دنیا کی ملاقات ہو یا نہ ہو آخرت کی ملاقات وہ بھی جنت کے راستے پر اللہ سے قبول کروا لو، حضور کے عہدے پر قبول کروا لو، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میدان عرفات کے اندر احرام باندھے ہوئے ملاقات کروا لو، یا اللہ میں میدان عرفات میں ہوں، میرا یاد جب تھی آ کے ڈالے، اگر اللہ نے تجھے قبول کیا اللہ نے مجھے قبول کر لیا، تین کام کر لو کبھی خطا نہیں کھاؤ گے، تین کام، پہلا کام راتوں کو جلدی سونا شروع کر دو، دوسرا کام صبح کو جلدی اٹھ کر نماز فجر پڑھا کرو، اور تیسرا کام اللہ روکھی سوکھی جو بھی دے، پھٹے دے نئے دے پرانے دے، پہننے میں اوڑھنے میں کھانے میں پینے میں رہنے میں، چرپائی پر سلائے یا زمین پر سلائے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا او لوگو تمہارے دروازے پر موت تو آ سکتی ہے ذلت نہیں آ سکے گی، تمہارے دروازے پر موت تو آئے گی میری ناراضگی نہیں آئے گی۔ آج جوانوں کدے نہ کہہ دے اچھا بس جی رہے ہیں چلو بھی ہوتا شکر ہے، نہیں کوئی تمہارے سے پوچھے کیا حال ہے تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اس قابل تو نہیں تھا جیسے نواز دیا، راتوں کو جلدی سو، کوئی بوئے جاوے یار آپ بیٹھا کھچا کے حکا پی لے، کڈانا بابا حکا صبح پی لے گے، مجھے سونے دے میرے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، مجھے سونے دے میرے تہجد میں درود شریف پڑھنا ہے، مجھے سونے دے میرے اذان سے پہلے مسجد میں جانا ہے، خدائے پاک کی قسم صبح جلدی اٹھو۔ علماء نے فرمایا او لوگو اتنی اٹھنے میں جلدی کیا کرو کہ تمہاری دیواروں کے گڈیر پر، تمہارے گھر کے کیکر والے درخت پر، ان کی ٹہنیوں پر چڑیا آ کے چیچے کرنے لگ جائے، ان کے چیچی کرنے سے پہلے اٹھ جایا کرو۔ چڑیا تمہیں بسترے میں دیکھ کے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے یا باغی شر، اے اللہ کے نافرمان، اب پرندے ہو کے اٹھ گئے تو اشرف المخلوقات ہو کے سو رہا ہے۔ فرمایا پھر چڑیا پھر جب گھر سے اڑتی ہے تو اپنے پروں کو ہلا ہلا کر سونے والوں پر اللہ کی لعنت برسا کے چلی جاتی ہے۔ خدا کے واسطے جلدی اٹھنا شروع کرو سو میرے عزیزو، جیسے 9 بجے تک کا دروازہ کھلتا ہے، فجر کی نماز کے سجدوں کے وقت رحمت اور رزق کا دروازہ کھلتا ہے، اور میرے عزیزو ہر کام میں ہر میدان میں اپنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننا ہے اور آپ کے لیے ہوئے بتلائے ہوئے کام پر بھی عمل کرنا ہے۔ حضور کا کام یہ ہم ایک جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، اب حضور کا کام یہ کہ ہم دکان والے بن کے نہیں آئے، اب کاروباری والے بن کے نہیں آئے، اب کھیتی باڑی والے بن کے نہیں آئے، ہم نبی کے کام والے بن کے آئے۔ بولو نبی کے کام والے، بولو سارے نبی کے کام والے، اور نبی بولے نبی کے کام والے بن کے آئے، نبی کے کام والے بن کے آئے۔ عورتیں کیوں بولے؟ اللہ اکبر۔ آخری بات، وقت تو بہت زیادہ ہو گیا، آخری بات اللہ اکبر، نبی کے کام والے کیوں؟ حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسلح پہ بیٹھے، خالد بن ولید دشمنوں کے جب گٹے میں آگے پھنس گئے، اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید آرام سے مسلح پر یوں کر کے آنکھ بند ہوئی، حضور علیہ السلام نے خواب میں جھجوڑا، خالد اٹھ میرا ابو عبیدہ اٹھ، میرا خالد دشمنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ حضرت خالد اٹھے، الرحیل الرحیل، اٹھو اٹھو نکلو، حضور کا پیغام آیا، نبی کا خالد دشمنوں پہ پھنس گیا۔ ابھی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، حضرت خالد لشکر لے کر جانے لگے، اتنے میں ایک دو جوان اونٹ کو دوڑاتا ہوا حضرت خالد بن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے آگے سے گزر گیا۔ آپ نے فرمایا کون سے قبیلے کا جوان ہے جو تلوار ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے؟ رک جا۔ اس نے ایک نہ سنی، فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں امیر کی عطاعت خدا کی عطاعت ہے، رک جا۔ وہ جوان رک گیا۔ خالد بن ولید نے کہا کون؟ خاموش، تیرا نام کیا؟ خاموش، بولتا کیوں نہیں؟ خاموش، کون سے قبیلے سے آیا؟ کہاں جا رہا ہے؟ خاموش۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے کہ بولتا کیوں نہیں؟ مرد کی آواز نہیں، عورت کی آواز آئی، کہنے لگی میں ام طبیب ہوں، خالد بن ولید کی بیوی۔ کہاں جا رہی ہے؟ اعلان ہوا مدینے میں میرا خالد دشمنوں میں پھنس گیا ہے، میں اپنے شوہر کی مدد کے لیے جا رہی ہوں۔ کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی مدد کیا کرتی تھی؟ مدد کیا ہوا کرتی تھی؟ اللہ اکبر۔ شوہر دکانداری کیا کرتا تھا، یہ مسلح پہ بیٹھ کے اس کی روزی کی
کی برکت کی دعائیں دیا کرتی تھی. اللہ اکبر. کہ میرا خالد دشمنوں میں پھنس گیا, آج میری زندگی کاوڑی آئے گی, کہ کرنے کیا جا رہی ہے, مردوں سے کیسے مقابلہ کرے گی. اللہ اکبر. پردے میں ہاتھ چھپے ہوئے تھے, بغل میں سے ایک ٹوپی نکالی کہ یہ میرے خالد کی ٹوپی. ہر میدان میں جاتا تھا ٹوپی سر پہ پہن کے جاتا تھا. آج فتح شکست میں بدل گئی, ٹوپی گھر رہ گئی. آپ نے پوچھا کیوں نہیں, اس ٹوپی میں کیا ہے, کہ جلدی جا تیری سواری تیز ہے. وہ سواری کو ایڑ لگاتے لگاتے میدان میں پہنچ گئی. ادھر خالد بن ولید رضی اللہ دو تلواروں سے لڑ رہے, یہ خالد بن ولید کے پاس جا کے لڑنے لگ گئی. حضرت خالد کو پتہ ہی نہ لگا یہ مرد ہے عورت ہے. جب اس کی بہادری کو دیکھا, 8 کافروں کو 10 کو مار کے پھینکا, کہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے. ہنس کے کہنے لگی خالد مجھے پہچانتا نہیں, میں تیری بیوی ام تمیم ہوں. خالد کی چڑھاڑ نکلی, کہنے لگے تو یہاں کہاں گئی. خالد تو اس دفعہ جب میں آنے سے پہلے اپنی ٹوپی بھول گیا, میں تجھے ٹوپی دینے کے لیے آئی. حضرت خالد کی طرف ٹوپی پھینکی, آپ نے سر پہ ڈالی. عصر کی نماز تک 5000 کافروں کو زمین پر لٹا دیا. ابو عبیدہ دوڑے آئے, خالد کہاں تیری بیوی, کہ یہی کہیں ہوگی. کہ خالد ٹوپی کا راز بتا. کہنے لگے یہ راز نہ پوچھ, کہ اللہ کی قسم دیتا ہوں تجھے راز بتا. سواری سے اترے, لوہے کا ٹوپ جگ والا اپنے سر سے اتارا, اور وہ ٹوپی کپڑے کی اتار کے یوں کر کے پھاڑ دیا. اس میں عزیزوں 9 بال نکلے. خالد یہ کیا ہے, کہنے لگے تجھے پتہ نہیں, حجۃ الوداع کے موقع پر جب رحمت دو عالم نے اپنے سر کے ماتھے کے بال کٹوائے, ابھی طلحہ کو یہ بال دے دیے. میں نے منتیں کر کے 9 بال ابھی طلحہ سے لے لیے. میں نے کہا حضور کے بال مجھے دے دے. میں نے یہ بال لے کے اپنی ٹوپی میں سلوا لیے. رب کعبہ کی قسم, کافروں کے مقابلے میں جب بھی جاتا ہوں یہ ٹوپی سر پہ پہن کے چلا جاتا ہوں. آج 5000 کافر اس تلوار سے زمین پہ لیٹ گئے. یہ خالد کی طاقت کا کمال نہیں, محمد کے بالوں کا کمال. سبحان اللہ. بس میری بہنوں, تم نے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے. انفروا خفافا وثقالا. جس حالت میں ہو, اگر آواز لگ جائے تمہاری اللہ کے دین کو ضرورت ہے تو چھوڑ دو بال بچے, چھوڑ دو گھر سجانا, جنت سجاؤ, جنت کی زمین خریدو, جنت کے مکان سجاؤ. آج فقیر تمہارے دروازے پر آیا, آج فقیر تمہارے دروازے پر آیا. تم نے خود اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہا کہ ہم دکان والے بعد میں پہلے نبی کے کام والے ہیں, اور نبی کے کام والے. آج فقیر تمہیں کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرو, اللہ نبی کے کام کے لیے قبول فرمائے, اور دعائیں کر کر کے اپنے آپ کو قبول فرما لو. کل جمعرات کا دن ہے, اللہ اکبر. دن میرے عزیزوں ڈیروں میں گزر جائے گا. کل کا دن میرے عزیزوں, پرسوں جمعہ, ہفتے اتوار کا دن میرے عزیزوں باتیں کرتے کرتے گزر جائے گا. اگر دھند پڑ گئی, نہ گھر کا رہا, نہ کام کا رہا, نہ میرے عزیزوں کوئی کام کا نہیں رہا. 3 دن جمعہ, ہفتہ اتوار. آج فقیر جھولی پھیلا کے, مجھے نہیں پتا تم دیوبندی, مجھے نہیں پتا تم بریلوی, مجھے نہیں پتا اہل حدیث, مجھے تو اتنا پتا تم نے میرے کلمہ پڑھا, پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم بھی مسلمان بن گئے, ہم بھی مسلمان بن گئے, اور اس بات کا اظہار کر دیا ہم کافر یہودی نہیں, حضور علیہ السلام کے غلام ہیں. نبی کی غلامی کا تقاضا یہی ہے کہ جس وقت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آواز لگ جائے, اسی حال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو ہم نبی کے کام والے. اس وقت میرے عزیزوں پوری دنیا ترس رہی ہے, کوئی آئے ہمیں گمراہی کے, کوئی آئے. اللہ کی قسم ابھی میں گھر کے اندر بیٹھا تھا, مجھے میرے عزیزوں ڈھاکی سے حسینی صاحب کا فون آیا کہ مولانا آپ پچھلے مہینے جلسہ کر کے گئے ہو, ادھر 4-5 آدمی بیٹھے تھے, 2 آدمیوں نے تو اسی وقت شراب سے توبہ کر لی مولانا, 2 آدمیوں نے اسی وقت عمرے کا ارادہ کر لیا. یہ 5 کے 5 ہیں, یہ 5 وقت کے نمازی بن گئے. میں نے کہا واہ اللہ تیرا کمال کوئی نہیں, تیری رحمتوں کا کمال ہے. یقین جانو میرے عزیزوں, پچھلے 2 دسمبر کو میں کھجڑا بیٹھا تھا, دمبالو بیٹھا تھا, شاہپور صاحب کے سندھ کے علاقے میں. ایک میرے عزیزوں اللہ غنی ایک نوجوان کو پکڑ کے لائے علماء, کہنے لگے مولانا رنگ تو چڑھ گیا, رنگ قبول نہیں کر رہا. میں نے کہا کون ہے, کہ اس کا نام مکیش ہے, ہندو ہے. کیا پتا اللہ آپ کے قدموں کو ببرکت بنائے, اسے دعوت دو. تو اسے لے کے بیٹھ گیا, میں نے 2-4 باتیں حال احوال کی, پھر میں نے اسے سیرت سیدہ زنیرہ سنانی شروع کی کہ ابا کی آنکھیں کیسے نکلی. میں نے دیکھا اس کی آنکھ میں آنسو آیا, میرے ساتھ ہی ابا سمیہ کی سیرت بیان کرنی شروع کر دی. میں نے دیکھا رونے لگ گیا. جب میں نے حضرت بلال کے بارے میں بولنا شروع کیا تو چھپ چھپ آنسو گرنے لگے. مجھے دھکا دے کے کہنے لگا بس کر, میرا کلیجہ
کلیجہ پھٹنے لگا ہے. میں نے کہا بھیا پھر کیا ارادہ؟ کہنے لگے جو تیرا ارادہ وہ میرا ارادہ. میں نے کہا کلمہ پڑھے گا. کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا. کہنے لگا جی پھٹا ہو گیا. میں نے کہا دو نام اللہ کو پسند ہے, ایک نام عبداللہ, ایک نام عبد الرحمن. بتا تیرا کیا نام رکھوں؟ کہ مولوی جس بلال کا تذکرہ سنایا اسی کا نام رکھ دے, میرا نام بلال رکھ دے. میں نے کہا عبدالرحمن تو ڈوب کے مر جا, تیرے ہر بچہ پیدا ہو کہ بلال رکھو. کہ یہ نام پرانا ہو گیا, مسلمانوں میں بلال پرانا ہو گیا, ہندوؤں کے اندر بلال آج بھی نیا اور زندہ ہے. میرے عزیزوں اس وقت دنیا ترس رہی ہے, کلمہ پڑھنے کو یہودی کافر ترس رہے, انہیں کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں. مسلمان اپنی حیثیت سے گر گیا. آؤ اللہ کا نبی تمہیں مقام دے کے گیا تھا, اللہ سے دلوا کے گیا تھا, اس مقام پر آ جاؤ اور ساری دنیا کے نصیحہ بنو, ساری دنیا کے رہبر بنو, ساری دنیا کو نبی کا پیغام دے دو. اب کام والے بعد میں, نبی کے کام والے پہلے. اب کون ہے نبی کے کام والے؟ اللہ نے خلافت کا جوڑا پہنایا, نبی کی نعمت کا اللہ نے تاج پہنایا. دو نسبتوں کو پوری دنیا کے اندر بتا دو, اللہ اکبر. ایٹم والے بعد میں, نبی کے کام والے پہلے ہیں. نبی کے کام والے 3 دن اس فقیر کو جھولی میں ڈال کے دے دو, کل سے تیاری کرو. اللہ اکبر. جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ. اور کوئی انشاءاللہ میں دکان والا بعد میں, نبی کے کام والا پہلے. کون اٹھتا ہے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں؟ میں سے روزہ جماعت میں لگاؤں گا. کھڑے ہو کے اپنے ارادوں کا اظہار کر دو. بسم اللہ. اٹھ بعد قبر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. سروزہ اللہ کے راستے میں, تمہاری مسجد سے 3 دن اللہ کے راستے میں نکلو گے پکے انشاءاللہ. نکلنا ہے اپنی مسجد سے 2-3 جماعتیں نکلے گی, نکلے گا انشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ 3-4 اور کھڑے ہو ماشاءاللہ. علماء نمائندگی کرے, اٹھو ماشاءاللہ. سروزہ اللہ کے راستے میں لوگ ہیں, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بیٹھو ماشاءاللہ. پکا نکلو گے نا 3 اللہ کے راستے میں, پکا نکلو گے 3 دن. آج باتوں کی تشکیل ہوگی. ایک اور ارادہ کر دو اور سوڑے ہو ایسے دن گزار. پتہ نہیں پرسوں کس نے دیکھی ہے نہیں, یہ پچھلے ہفتے میرے عزیزوں میں اگاڑے میں گیا, میرے فیس بک کے اوپر خود دیکھا وہ شادی کا کنگن ہاتھ میں بندھا ہوا ہے, بیوٹی پارلر میں دلہا سجنے گیا, جس چرپائی پہ لیٹا تھا اتنے پیر اس کے باہر نکل رہے تھے. خدا کی قسم نیچے لکھا ہوا تھا برات تیار ہے. جیسے میں نے موضوع بنا کے گفتگو کی, مولانا عبد المنان عثمانی کے گھر میں آر پی او بھی بیٹھے تھے, ڈی پی او بھی بیٹھے تھے, ڈائریکٹر ایف پی اے بھی بیٹھے, سارے بیٹھے ہوئے تھے. یقین جانو وہ آ کر چلے گئے. میں گیا تقریر میں نے کی, رات تقریباً 1:30-2 بجے ختم ہوئی. اس وقت تو مولوی صاحب کہنے لگے مولانا جو آپ نے بیان کیا ہو بہو ایسا ہوا. بہنیں شادی کا جوڑا پہن کے بیٹھ گئی, ہار گھر میں آ کے لٹک گئے, سیرا گھر میں آ کے لٹک گیا. برات والی گاڑیاں دروازے پر آ گئی کہ کس وقت دولہا آئے گا. پھولوں والی گاڑی سج گئی. دولہا تیار ہو کر شہر اکاڑے سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا, ریڈالے خود سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا. ٹرک نے ٹکر ماری, وہی گر گیا. گھر اتنا کوٹی, اب یہ پھول ماتھے پہ بھی سجے گے, قبر پہ سجے گے. بیٹھو کپڑے اتار دو. اب وہ گھوڑی پر بیٹھ کے نہیں آ رہا بلکہ لوگوں کے کندھوں پر جنازے کی صورت میں آ رہا ہے. پرسوں پتہ نہیں کس نے دیکھی, پتہ نہیں بالکل بہت میرے انتظار میں کسی راستے پہ کھڑا ہے, پتہ نہیں تمہارے انتظار میں تمہارے دروازے پہ بیٹھا ہے. اللہ کی قسم میرا ایک پکا سچا نمازی, آج میں 10 بجے قرآن خوانی میں اس کی ہو کے آیا. کل مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے گیا. اللہ اکبر کے لگا دل میں درد ہو رہا ہے. 2 اٹیک ہوئے, تیسرے اٹیک پہ دنیا سے چلا گیا. یہ زندگی ہے انسان کی. اور میرے عزیزوں ہم تو جب بھی گھر سے نکلتے ہیں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بچ گئے تو الحمدللہ, اگر مر گئے تو انا للہ. میں نے کہا اس مشن پہ جا رہے ہیں جس مشن پہ اللہ نے صحابہ کو, اللہ کے نبی نے صحابہ کو لگایا. بچ گئے تو واپس آ جائیں گے, مر گئے تو انشاءاللہ حضور کے روزے پہ ملاقات کر لیں گے. لوگوں پتہ کوئی نہیں, تم نے 3 دن کے لیے بھی 2 دن کی مہلت مانگی. کل جمعرات ہے, پرسوں جمعے کو نکلو گے. اتنی لمبی امید کتنی, کچھ تو نہ کر دے جاؤ. جن آنسو تمہاری آنکھوں سے نکل کر تمہاری چہرے پہ گرے, آج یا ہاتھ پھیر کے کہہ دو انشاءاللہ غلامی رسول میں گردن تو کٹائیں گے, آج کے بعد محمد کی سنت کو سنا نہیں چلائیں گے انشاءاللہ. کون ہے کس بات کا گبرو جوان ہے,
انشاءاللہ انشاءاللہ اٹھ کے کہ انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی پوری رکھوں گا، کٹے گی نہیں انشاءاللہ ہو کے دیر نہ کر، وہ جوانہ دیر نہ کر، بزرگا اٹھو اٹھو اٹھو، اور خدا کی قسم فرشتہ تمہارا نام لے کر حضور کے روزے میں جانے کے لیے تیار ہے، اور تین دن میں نہیں میرے عزیزوں اٹھو کھڑے ہو کے دکھا دو، آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت، اٹھو اٹھو اٹھو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، پوری داڑھی رکھنی ہے سنت کے مطابق، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، شرماؤ نہیں ہو لوگوں کو، دروازے پر آ گئی جنازے والی ڈولی دروازے پہ آ کے کھڑی ہے، سنت کے مطابق ایک دوسرے کو نہیں کہنا، اللہ سے مانگو، جو ساتھ والا بیٹھا اس کا نام لے کے اللہ کے دربار میں عرض کر دو، اٹھ جاؤ، ایک دفعہ تو مجمع کھڑا ہو کے دکھائے گا انشاءاللہ داڑھی سجاؤں گا، سارا مجمع کھڑا ہو کے دکھائے ایک مرتبہ انشاءاللہ داڑھی، علماء کرام نہیں، سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو کے انشاءاللہ داڑھی سجاؤں گا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، جزاک اللہ دو اللہ برکت دے، اللہ اکرام کی دولت عطا فرمائے، اور آج نیت کر لو اللہ بیٹی دے یا بیٹا، اللہ بیٹی دے یا بیٹا اسے قرآن کا حافظ بناؤں گا، کیڑا بنائے گا انشاءاللہ، پکی بات اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے، پکی سچی بات بناؤ گے انشاءاللہ، پکی بات مسانی نماز کرو گے انشاءاللہ، ڈیرے دکانیں چھوڑ کے خدا کے گھر میں آؤ گے انشاءاللہ، اللہ سے وعدہ، پھر دیکھنا خدا کی قسم حالات ہمارے حکومت نہیں بدلے گی، حالات ہمارے اللہ بدلے گا، انشاءاللہ کی توفیق دے، ہم تین کام کرنے، شور نہیں کرنا، بے قراری نہیں کرنی، اذان کے بعد نماز، پھر اس کے بعد غالباً عام جو آپ کے ذات کی خدمت ہے، پہلے اذان پھر نماز، دیکھو دیر ہو گئی، دیر کس وجہ سے؟ اللہ کی طرف سے بجلی، کبھی سور، کبھی مہمان دیر سے آئے، یقین جانو یہ تو بولی مشتاق صاحب، یہ لوگ یہ مکڑا والے، یہ بزرگ ہیں، بیٹھی دیر کہیں بیٹھتا نہیں، ہمارے اختر حسین صاحب، یہ اتنا سے بڑا پیار ہے برابر صاحب سے کہ میں 3 دیر یہاں دے دیا کیونکہ مریض بلڈ پریشر کا غصہ جلدی، اگر الحمدللہ میرے دیر کی میں دیر تک بیٹھا تو کبھی آپ نے بھی کوئی نہیں کی، اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ جس کا وضو نہیں وضو کریں گے اتنے میں اذان ہو، اور کوشش کریں باتوں کے بغیر نماز میں آ کے شامل ہو، پھر اس کے بعد جو میزبانوں کی ترتیب ہے کھانے کی، فطروں کے بعد آپ کے لیے دسترخوان سجے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔